الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صلوات سورہ مبارکہ غافر آیت نمبر 60 اللہ اپنے پیاروں سے اپنے عزیزوں سے جن سے اللہ کو پیار ہے ان سے بات کر رہا ہے۔ ہر خالق کو اپنی مخلوق سے پیار ہوتا ہے۔ ابھی میرے بھائی کلام پڑھ رہے تھے، میرے عزیز بہت ہی مضبوط شاعر ہیں۔ شاعر کو اپنے کلام سے بڑا عزیز بڑا پیار ہوتا ہے اور بلایا بھی انہیں بعض اوقات کسی مصرے کو پڑھ کر کسی شعر کو پڑھ کے کہا جاتا ہے کہ اس شعر کے خالق کو بلا رہا ہوں۔ شعر کا خالق جس کمپنی نے یہ مائک بنایا ہوگا اس کمپنی کو سب سے زیادہ اس مائک سے پیار ہوگا۔ اس کو برباد ہوتا وہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو خالق کا مزاج وہ خالق وہ تخلیقی انداز اپنے والا مخلوق ہو یا خالق مطلق ہو جس کا کوئی خالق نہیں ہے۔ خالق کا مزاج مجازی خالق ہو یا حقیقی خالق ہو، بالعرض خالق ہو یا بالاصالہ خالق ہو، خالق کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ انسان خود اپنے آپ سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا اللہ انسان سے پیار کرتا ہے۔ انسان سے پیار کا تقاضا ہے کہ ابھی انسان دنیا میں آتا نہیں ہے کہ اس کے کھانے پینے کا رہنے بیٹھنے کا انتظام خالق پہلے کرتا ہے۔ میں اور ذرا روشن مثال کہوں کہ ابھی آدمی نہیں بنے تھے کہ آدم کو بنایا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد۔ یہ میں نے مولانا کو آگے بلایا ہے، اسٹیج پہ نہیں بلایا۔ مجلسوں میں اسٹیج نہیں ہوتے، محفلوں میں بھی نہیں ہونے چاہیے، مگر بہرحال وہاں برائج ہو گئے تو رواج کو توڑنا تو مدتوں چاہیے، مدت چاہیے رواج کو توڑنے کے لیے۔ تو بہرحال
عالم دین اور علاقے کے خدمت گزار، ان کا احترام، ایک صلوات ہدیہ کریں گے محمد والے۔ ایک اور صلوات بآواز بلند۔ خالق کا مزاج یہی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو، ہادی کو، رہنما کو، مربی کو پہلے بھیجا ہے، اور تربیت لینے والوں کو اور ہدایت لینے والوں کو بعد میں بھیجا ہے۔ ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہوتا کہ اس کی غذا کا انتظام اس کے حساب سے اللہ کرتا ہے۔ اس کے دانت نہیں ہوں گے، اس کا نظام ہاضمہ بہت مضبوط نہیں ہے، تو رقیق غذا کا انتظام اللہ کرتا ہے۔ وہ خالق اتنا اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ خلقتکم للبقاء، میں نے تمہیں باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، لا للفنا، میں نے تمہیں فنا ہونے کے لیے خلق نہیں کیا۔ میں تمہیں برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، اور اگر تمہاری موت واقع ہو جاتی ہے تو بھی تم فنا نہیں ہوتے ہو، بلکہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہو۔ میں چاہتا یہ ہوں، اللہ چاہتا یہ ہے کہ میری مخلوق جیسے گئی تھی ایسے ہی واپس آئے۔ جیسے اس کیمرے کا بنانے والا جو بھی کارخانہ، فیکٹری، جو بھی کمپنی ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ صحیح رہے، خراب نہ ہو، بگڑے نہیں، تبھی تو کئی سال کی گارنٹیاں بھی دیتے ہیں۔ وہ گارنٹیاں وارنٹیاں اس لیے نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کارکردگی ثابت ہوگی کہ ہماری بنائی ہوئی چیز خراب نہیں ہوتی، اور اس کو خراب نہ ہونا ثابت کرنے کے لیے وہ پیسہ لگاتے ہیں، وہ معیار کو اونچا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کیا کچھ نہیں بنایا، اللہ کی تو مخلوق کی گنتی میری بس کی بات نہیں ہے۔ کتنا کچھ اس نے کائنات میں مخلوقات کو خلق نہیں کیا، مگر سب کچھ خلق کرنے کے بعد ایک مخلوق پہ ذرا غور تو کریں۔ کبھی مور کو تو دیکھیں کیسا بنایا اللہ نے، کبھی دیکھیں تو صحیح چیونٹی کو اللہ نے کیسا بنایا ہے، کبھی دیکھو تو صحیح چمگادڑ کے اندر اللہ نے کیا خلقت رکھی ہے، کیا نظام رکھا ہے۔ میرے مولا علی نے چمگادڑ، مور، چیونٹی، اس پہ پورا خطبہ دیا ہے۔ نہج البلاغہ میں آپ پڑھیں، مور پر خطبہ ہے، چیونٹی پر خطبہ ہے، کلام ہے مولا کا، چمگادڑ پر مولا کی گفتگو ہے، تاکہ ہم سمجھیں کہ اللہ نے کیسے نظام کو مرتب کیا، کیسے اپنی مخلوق کو سجایا ہے۔ پودوں میں جائیں تو ایسے ایسے پودے، ایسے ایسے پھول، حیوانوں میں جائیں تو ایسے، پرندوں میں جائیں تو ایسی ایسی مخلوق۔ ان تمام مخلوقات کے بنانے کے بعد، دقت چاہوں گا جملے پر، ان تمام مخلوقات کے بنانے کے بعد بھی، ایسا بنانے کے بعد بھی اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے کچھ بنایا ہے۔ یعنی اللہ نے اتنا کچھ بنانے کے بعد بھی مخلوق کو گنتی میں نہیں لے کر آیا، مگر جب انسان کو بنایا تو واحد مخلوق ہے جسے بنانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو مبارکباد دی ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، اے اللہ تجھے مبارک ہو، تو بہترین مخلوق کا بنانے والا ہو گیا، اور اس نے ہنر دکھایا ہے انسان کو بنا کر، اپنے علم کا اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے انسان کو بنا کر۔ میں نے ایک مجلس میں کہا جو ساری کائنات کے اندر اللہ نے جوہر بکھیرے اپنی خالقیت کے، وہ ایک 6 فٹ کے انسان میں رکھ دیے۔ تمام تر صلاحیتیں جو پوری کائنات میں اس نے رکھی تھی وہ ایک اس انسان کے اندر رکھ دی۔ اب اسے بنانے کے بعد وہ کبھی اسے خلیفہ کہتا ہے، کبھی اسے امام کہتا ہے، کبھی اسے رسول کہتا ہے، کبھی اسے نبی کہتا ہے، کبھی اسے ولی کہتا ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا نا تو اسے بنا رہا ہے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اسے بنا رہا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے حاضر ہیں۔ کیوں بنا رہا ہے انسان کو؟ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ کیا تھا جو اللہ جانتا تھا اور فرشتے نہیں جانتے تھے؟ عزیزان گرامی، وہ یہی تو تھا جسے کربلا کہا جاتا ہے۔
مصطفیٰ پر جب مرتضیٰ سوئے، تو وہ منظر تھا جو اللہ نے کہا جو میں جانتا تھا وہ یہ ہے۔ تم آ کر دیکھو کہ کیسے ایک بھائی دوسرے بھائی پہ قربان ہو رہا ہے، دیکھو کہ جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہو جائے اور میری مرضیاں لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں نے ان کے لیے یہ دنیا بنائی ہے، ان کے لیے سارا نظام بنایا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ جہنم میں جائے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ تڑپے بلبلائے، وہ نہیں چاہتا کہ اسے عذاب کا شکار کروں۔ لہذا فرمایا کہ بحث ہے یہ علماء کرام میں کہ جنت اللہ نے بنائی ہے، دوزخ کس نے بنوائی ہے؟ بڑی طویل باتیں بھی ہو سکتی ہیں، مگر ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، بہت ساری باتوں کا ایک بات کہہ کے آگے بڑھوں کہ اللہ نے جنت بنائی ہے، دوزخ کس نے بنوائی ہے؟ ارشاد ہوتا ہے لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر ساری مخلوق علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی لما خلقت النار، میں دوزخ ہی نہ بناتا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہ تو نہیں چاہتا کہ وہ دوزخ میں ڈالے۔ ایک اور دلیل دے دیتا ہوں، جنت کے 8 دروازے ہیں، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ایک دروازہ کم رکھا ہے۔ وہ اس لیے کم رکھا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہاں لوگ جائیں۔ انسان کو جیسا بھیجا تھا ایسا واپس آؤ، جیسا یہ بنایا تھا چاہے میوزیم میں آخر میں رکھ دیا جائے مگر خراب نہ ہو۔ خالق کا مزاج یہ ہے کہ اس کی مخلوق برباد نہ ہو۔ وہ جو سب سے پہلا مائک بنا تھا وہ آج کسی میوزیم میں ہوگا، کسی عجائب گھر میں ہوگا، اور یہ جو جدید مائک بنتے جا رہے ہیں، یہ جدید جو سسٹم آتا جا رہا ہے وہ آپ دیکھتے جا رہے ہیں، ایسے یہ کیمرے بھی، ایسے ہر چیز۔ اللہ بھی بے معنی عرض کر رہا ہوں کہ خالق حقیقی اپنی مخلوق کو برباد نہیں دیکھنا چاہتا، مٹتا ہوا، جلتا ہوا، تڑپتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب یہ کیسے طے کروں میں کہ ہم کیسے آئے تھے؟ بھائی جب ہمیں ویسے ہی لوٹنا ہے کہ جیسا آئے تھے تو آئے کیسے تھے ہم؟ اللہ نے 6 مہینے تک کا تو حافظہ ویسے ہی نہیں رکھا ہمارے اندر۔ پہلے 6 مہینے تک بچے کو کچھ یاد نہیں ہے، بہت ذہین، بہت نابغہ روزگار ہوتا ہے، تو 7ویں 8ویں مہینے سے اس کا دماغ کام کرتا ہے اور کچھ باتیں یاد ہوتی ہیں۔ یہ بہت کروڑوں میں کوئی 1 2 ہوتے ہیں، ورنہ 2.5 سال بعد، 2 سال بعد، 1.5 سال، بہت ہوا تو 2 سال بعد، 1.5 سال بعد اور 2 سال کے بعد کی باتیں کچھ یاد آتی ہیں، اور اکثریت کو تو 4 سال کے بعد کی باتیں یاد ہیں، 2 سال کی بھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے آئے تھے۔ تو بہت سادہ سا نسخہ ہے، بہت سامنے کی سی بات ہے۔ اگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں کیسے آیا تھا تو میں دیکھ لوں میرا بچہ جیسا ہے ایسے ہی آیا تھا، جیسا میرا پوتا ہے، جیسا میرا بھائی ہے، جیسا میرا بچہ ہے جو ابھی ہوا ہے، میں بھی ایسے ہی تھا جی۔ تو بس یہ جو بچہ جتنا عطائے الہی سے قریب تر ہوگا اتنا ہی سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی کہ کیسا تھا، ایسا ہی لوٹنا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ بڑے نہ ہونے پائیں، بچے ہی رہو ساری زندگی، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ نہیں، بچپنے میں اللہ نے ہمیں کیسا بنایا ویسا لوٹنا ہے۔ کیسا بنایا؟ ذرا جا کے دیکھ لیجئے اپنے بچوں کو، جتنا عطا الہی سے قریب ہوتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں معصوم ہیں۔ جیسے جیسے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، اگر ہم نے کہہ دیا کہ معصوم ہے تو کہتے ہیں اتنا بڑا دھینگڑا یہ معصوم ہے، یہ اتنا بڑا سارا معصوم ہے، یہ شیشہ توڑ کر آگے آپ کہہ رہے ہیں معصوم ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ پیچھے جاتے جائیں اور اس کی بچپنے کی طرف جائیں تو اس کو ہم معصوم کے چھوڑ دو، معصوم ہے، بات ہو گئی معصوم ہے، بچہ ہے، معصوم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عطائے الہی سے قریب اگر ہوگا تو معصوم ہوگا۔ اب یہ پیر چل کے آ رہے ہیں چادر کے سامنے اور اللہ انہیں معصوم کہہ رہا ہے، تو یہ ہنر فاطمہ اور علی کا ہے کہ جیسا اللہ نے دیا تھا والدین نے ویسا رکھا۔ البتہ ان کے پاس دلیل عصمت اس سے زیادہ روشن ہے۔
یہ کیسا تھا؟ اب میں اس میں زیادہ بحث میں جانے سے گریز کروں، ایک عوامی خطیب ہوں، سادہ سادہ سی بات کرنے کا عادی ہوں، مجلس پڑھنا بھی نہیں آتی۔ بی بی نے ایک حدیث میں ہماری اس الجھن کو دور کیا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں۔ انی احب من الصبیان 5 خصال۔ ظہر الربیع میں نعمت اللہ جزائری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھا ہے، اور جگہوں پر بھی ہے۔ الاول، مجھے بچوں کی 5 خصلتیں پسند ہیں، بس ان خصلتوں کو اپنی زندگی میں بڑھاپے تک محفوظ رکھو۔ تھوڑا بڑھا دو اس کی آواز، میری گلا کچھ اپنی اپنی ان خصلتوں کو اپنے بڑھاپے تک باقی رکھو، اور واپس چلے جاؤ تو گویا جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس جاؤ گے۔ وہ 5 خصلتیں کیا ہیں؟ الاول، سب سے پہلی خصلت مجھے بچوں کی یہ اچھی لگتی ہے، انہم الباکون، یہ روتے بہت ہیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے، سیدہ فرما رہی ہیں مجھے اچھا لگتا ہے یہ روتے بہت۔ بہت شکریہ، آپ کی توجہات کا شکر گزار۔ یہ روتا ہے بچہ، ہمارے ہاں بچہ اگر روئے تو مولانا کے پاس تعویذ لینے چلے جاؤ، مولانا یاور صاحب سے دم کروا کے آؤ جی، اور ڈاکٹر کو دکھاؤ بھائی روتا زیادہ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کچھ نہیں ہے اسے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ پھر رو کیوں رہا ہے؟ بھائی بچہ ہے، یہ بچہ ہے، روئے گا، اس کے پاس رونے کے علاوہ اور ہے کیا؟ اللہ کرے کہ جیسے تھے ویسے لوٹ جائیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ روتا کیوں ہے یہ بچہ؟ یہ روتا اس لیے ہے کہ اس کا دل نرم ہے، چھوٹا دل نہیں کہوں گا، دل نرم ہے، اس کا دل نرم ہے اس لیے روتا ہے۔ جس کا دل نرم ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو بہت آتے ہیں، لہذا عورتیں زیادہ روتی ہیں، جلدی روتی ہیں، اسی لیے اسلام نے انہیں قاضی بننے کی اجازت نہیں دی۔ اگر خواتین کو جج بنا دیا گیا ہوتا تو ان کے سامنے مجرم آ کے روتے، یہ انہی کے حق میں فیصلہ سنا دیتے۔ دل نرم ہے نا، تو سخت کام ہے، سخت فیصلے لینے ہیں، مشکل فیصلے لینے ہیں، خبردار انہیں جج نہیں بنانا۔ اب یہ خاتون کی مذمت نہیں ہو رہی، بلکہ خاتون کے اندر ایک صفت ہے، خوبی ہے، ایک کمال ہے، ایک جمال ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ جو میرے مولا علی نے فرمایا ہن نواقص العقول، نواقص اللحوظ، نواقص الفرائض، خواتین کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نقص بولا ہے علی نے، عیب نہیں بولا۔ نقص اور ہے، عیب اور ہے۔ عورتوں میں 3 نقص ہیں۔ پہلا نقص یہ ہے کہ نواقص العقول ہیں، ان کی عقلیں متاثر ہیں، متاثر ہیں، ان کی عقلیں متاثر ہوتی ہیں، متاثر ہیں، ان کی عقلیں اثر پذیر ہیں، ان کی عقلوں پر اثر ہوتا ہے۔ نواقص العقول۔ نواقص اللحوظ، ان کا حصہ کم ہے، آدھا دیں گے پورا دیں گے۔ نواقص الفرائض، یہ مہینے میں کچھ دن تک نماز نہیں پڑھتی، فرائض ان کے ناقص ہیں، ناقص ہیں، عیب دار نہیں۔ عیب میں اور نقص میں فرق ہے۔ اللہ نے ہم سب کو ناقص خلق کیا ہے، صرف عورتیں ہی نہیں ہیں ان 3 چیزوں میں ناقص، مرد تو 50 چیزوں میں ناقص ہیں۔ ہاں ذرا ایسے نہیں کہ آپ کہیں کہ جی مردوں میں پڑھنا ہوں تو میں مردوں کو خوش کروں جی 85 نقص اللہ نے عورتوں میں یہ رکھے اور مردوں میں بھی بہت سارے نقص رکھے۔ ایک جملہ میں نے کہا ہے اسے جلدی سے نبھا دوں، بہتر کر دوں۔ ہم سب نقائص لے کر آئے ہیں، اور کسی چیز کو بھی پہچاننا ہو نا میرے بچوں اور جوانوں تو اس کے ضد سے پہچانو۔ ہر شے کی ضد اس کی شناخت کا ذریعہ ہوا کرتی ہے، ایک ذریعہ اس کی ضد ہوا کرتی ہے۔ ہم سب نقائص لے کر آئے ہیں۔ نقائص کی ضد کیا ہے؟ فضائل۔ ہم اللہ کے یہاں سے فضائل لے کر نہیں آئے۔ سب سے پہلا نقص
ہم جہالت لے کر آئے. دوسرا نقص ہم بزدل پیدا ہوئے ہیں. تیسرا نقص ہم کنجوس پیدا ہوئے ہیں. چوتھا نقص ہم غیرت لے کر نہیں آئے. پانچواں نقص ہم عزت لے کر نہیں آئے. ہم اللہ کے یہاں سے نقائص لے کر آئے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم جب دنیا میں آئے، ماں کے شکم سے دنیا میں آئے تو شے کو نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے. جی جہالت لے کر آئے، غیرت لے کر نہیں آئے. میں اب بے غیرتی نہیں کہہ رہا ہوں غیرت لے کر نہیں آئے. عزت لے کر نہیں آئے. جی شجاعت لے کر نہیں آئے، سخاوت لے کر نہیں آئے. اس بچے کو ٹافی دیجئے اور دیکھا جب یہ ریپر کھول کے کھانے لگے تو اس سے کہیں مجھے دے دو، سب پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا سخی ہے. اور جی یہ نہیں دے گا آپ کو. بچے کی یہ جیسا کیسا تھا، یہ ہم کیسے تھے. یا آج اگر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، آج اگر دولت بانٹ رہے ہیں، آج اگر آپ کے ہاتھ میں یہ پیسہ آ گیا اور آپ تقسیم کر رہے ہیں، تو بچپن میں آپ ایسے نہیں تھے. یہ کچھ ہوا ہے، کہیں سنا ہے، کچھ سخیوں سے دوستی ہوئی ہے. کسی نے سخی بنایا ہے. یہ پانچ نقص لے کر آئے ہیں. جہالت، غیرت نہ ہونا، عزت نہ ہونا، سخاوت نہ ہونا، شجاعت نہ ہونا. کمزور دل، پٹاخہ پھوٹ جائے اس کے سامنے، کوئی دھماکہ ہو جائے، کوئی آواز اونچی کر لے تو بچہ رو پڑتا ہے. بزدل پیدا ہوا ہے. بہت فارسی میں کہتے ہیں بکری کو، نرم دل، بزدل پیدا ہوا ہے. کنجوس پیدا ہوا ہے. توجہ کر لی. جب ہم یہ نقائص لے کر آئیں اور اللہ تو ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کمالات فضائل کو حاصل کریں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اصالتاً نقائص لے کر آئے ہوں وہ فضائل حاصل کر لیں؟ تو اب کچھ لوگوں کو ڈھونڈنا ہوگا جو پیدائشی طور پر عالم ہیں، جو پیدائشی طور پہ سخی ہیں، جو پہلے سے ہی بہادر ہیں اور پہلے سے ہی غیرت لے کر آئے ہیں اور عزت بھی وہاں سے لے کر آئے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہ دروازہ ان لوگوں کا دروازہ ہے. یہ گھر ان لوگوں کا گھر ہے جو پیدائشی طور پر عالم ہے. 3 سال کا سن ہے میرے مولا حسن کا. ایک عرابی نے آ کر کہا، اے عبداللہ کے بیٹے تمہاری نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرا یہ بچہ. امام حسن کی طرف کہا یہ میرا بچہ میری نبوت پہ دلیل ہے. کہنے لگا یہ بچہ کیسے؟ کہا اس سے جو سوال کرو گے جواب دے گا. بڑی عنایت، بہت شکر گزار. کہنے لگا یہ بچہ کیسے جواب دے گا؟ تو میرے مولا امام حسن بولے، اب نانا نے تو اجازت دے دی نا کہ یہ جواب دے گا. یہ ادب بھی ہمیں اہل بیت نے سکھایا ہے. مولا علی کے ہوتے ہوئے مولا حسن مسئلے کا جواب نہیں دیتے تھے. مولا حسین کے ہوتے ہوئے امام سجاد جواب نہیں دیتے تھے. نبی کے بیٹھے ہوئے علی نہیں بولتے تھے. یا ہماری مسجد میں نمازی جب کوئی نمازی مولانا سے سوال کرتا ہے تو دوسرے صاحب عنایت کر رہے ہوتے ہیں جواب کہ یہ جواب یہ ہے اس کا. بھئی پوچھا مولانا سے، جواب تم دے رہے ہو. ادب کہاں سے سیکھنا ہے؟ ایک عالم دین بیٹھا ہوا ہے، ایک بڑا بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم بول کیسے رہے ہو؟ یہ ادب کون سکھائے گا ہمیں؟ کون بتائے گا کہ کہاں کیا بولنا ہے اور کہاں کیا نہیں بولنا اور کہاں نہیں بولنا؟ میں تو ایک جملہ کہتا ہوں، بعض لوگوں کو شکوہ ہے کہ فلاں کام نہیں ہو رہا، کام نہیں ہو رہا، فعالیت نہیں ہو رہی. بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں تمہاری مہربانی ہوگی، تم کچھ نہ کرو تو مہربانی ہوگی. تم کچھ نہ کرو، کچھ کام نہ کرو تو مہربانی ہوگی. مولانا آئیے گا. میرے مولا نے جیسے ہی اس نے کہا نا کہ یہ بچہ کیا جواب دے گا، تھکے تو نہیں ہے؟
تو میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا سل فقیہا لا غبیہ، پوچھنا ہے تو پوچھ، میں تیرے سامنے فقیہ بیٹھا ہوں۔ اور ایک مرتبہ اس نے کہا اچھا تو بتائیے کہ آپ کے نانا کی نبوت پہ دلیل؟ حضرت نے فرمایا کل رات تم فلاں قبیلے میں تھے، تمہارے ساتھ 15 آدمی تھے جن میں 2 عورتیں پردے کی اس طرف بیٹھی تھیں، تم سب طے یہ کر رہے تھے کہ نبی کو جا کے شرمندہ کیسے کرنا ہے۔ مجھے کر رہے ہیں اور تم جب طے ہوا کہ تم جاؤ گے اور جا کر میرے نانا سے سوالات کرو گے، اور تم اپنی دانش میں سوچ کر آئے تھے کہ میرے نانا کو شرمندہ کرو گے، تم رستے میں فلاں جگہ ٹھہرے جہاں تم نے یہ کھانا کھایا، پھر فلاں جگہ تمہیں فلاں لوگ ملے اور تم یہاں پہنچے ہو میرے نانا کو پوچھنے کے لیے، تو بتاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دلیل نبوت کیا ہے۔ تو میرے مولا پیروں میں گرنے لگا، معافیاں مانگنے لگا کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ پھر میرے مولا نے فرمایا اور کوئی سوال؟ کا نہیں، اب کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ تو حضرت نے فرمایا، توجہ چاہوں گا، حضرت نے فرمایا جملہ سنے مولا حسن کا، 3 سال کا سن ہے، مولا حسن فرماتے ہیں کہ اگر تو قیامت تک مجھ سے پوچھتا رہے تو میں تیرے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ فرماتے اندی علم لا تقسمہ التوالی، انی بحر العلم لا تقسمہ التوالی، میرے پاس علم کا سمندر ہے جو ڈولوں سے خالی نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ گھرانہ پیدائشی جب سے ہے، جب سے اللہ نے انہیں بنایا ہے، عالم بنایا ہے۔ اب میں اپنے علم میں اضافے کے لیے اس دنیا میں کس کے پاس جاؤں؟ اسی کے پاس جاؤں گا نا جو علی یہ کہہ رہا ہو من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا۔ جی کسی میں جرت ہے تو ایک حرف مجھے پڑھا کر دکھائے، میں اس کا غلام ہو جاؤں گا۔ علی یہ کہہ رہے ہیں۔ تم ایک حرف مجھے سکھاؤ، یہ بھی تو معنی ہے نا اس کے، من علمنی حرفا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہو جاؤں گا۔ جہاں وہ معنی ہے جو دوسرے یہ بھی تو ہے کہ تم میں کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے ایک حرف بھی سکھائے، میں غلام ہونے کو تیار ہوں۔ یہ وہاں سے غیرت لے کر آئے، غیرت ایسی ہے کہ کسی کافر کی گود میں نہیں پلیں گے۔ اور غیرت کسے کہتے ہیں؟ یہ ان کی نبوت کا، ان کی عصمت کا، ان کے ولایت کا تقاضا ہے کہ کسی کافر کی گود میں نہیں پلیں گے۔ اللہ عام مومن، عام مومن کی فضیلت پتہ ہے کیا ہے قرآن میں کیا لکھی ہوئی ہے؟ عام مومن کی فضیلت قرآن میں لکھی ہے کہ لن یجعل اللہ الکافرین علی المومنین سبیلا، اللہ کافروں کو مومنوں پہ تسلط نہیں دیتا۔ بھئی تھکے نہیں ہیں تو جملہ سنیں گے، عام مومن پر اللہ کافر کو آنے نہیں دیتا، کافر کو تسلط نہیں دیتا، کافر کو حکومت نہیں دیتا، کافر کا حق مومن پر نہیں آنے دیتا۔ جو مومنین کا مولا مصطفیٰ ہو، عجیب بات ہے، چندہ جمع کرنے کے لیے تو دیواروں پہ لکھ دیتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، یہ حدیث لکھ دیتے ہیں میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ رہیں گے۔ نبی ارشاد فرما رہے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، ایسے رہیں گے ساتھ جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، امت کا عام یتیم اگر کوئی پال لے تو وہ تو نبی کے ساتھ جنت میں ہو، اور جو مصطفیٰ یتیم پالے
عزیزان گرامی، یہ غیرت لے کر آئیں، یہ وہاں سے غیرت لے کر آئیں، یہ وہاں سے عزت لے کر آئیں، یہ وہاں سے عزت لے کر آئیں۔ مثال میری تکراری ہو سکتی ہے، ہو عزت کہتے کسے ہیں؟ کیل کو تصور میں لائیں، میخ، کیل، چوب، سندھی میں کہتے ہیں کوکو، سندھی بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے، ہم سب سندھی ہیں۔ کیل کو تصور میں لے کر آئیں۔ کیل 3 جگہ پر لگائی جاتی ہے، ٹھوکی جاتی ہے، ڈالی جاتی ہے، دیوار میں، لکڑی میں۔ دیوار جتنی مضبوط ہوگی کیل اتنی دیر سے اندر جائے گی۔ یہ دیر سے اندر جانا بتا رہا ہے کہ وہ صاحب عزت ہے۔ بعض اوقات کیل ٹوٹ جاتی ہے، کہتے ہیں جی فولاد کی کیل لے کر آؤ، اور پھر فولاد کی کیلیں بھی نہیں جا رہی ہوتی ہیں تو پہلے سوراخ کرتے ہیں، ڈرل کیل ہے نا، ڈرل خود کیل ہے نا، کتنا زور لگا کے، پاور لگا کے، طاقت لگا کے، انرجی لگا کر سوراخ کیا جاتا ہے، اور جتنی دیر سے سوراخ ہو رہا ہوتا ہے اتنا ہی وہ مقابلہ کر رہی ہے، دیوار مقابلہ کر رہی ہے اپنے دشمن کا، اور جتنا مقابلہ کرے گی اتنی ہی عزت والی ہے۔ مگر بالآخر کیل دیوار میں چلی جاتی ہے۔ لکڑی پر تو یہ 2 ضربوں میں چلی جاتی ہے بہت آرام سے، ایک دفعہ مارا یہ توڑی، دوسری دفعہ ہماری لکڑی میں گئی جی، تو بس وہ اتنی ہی عزت والی ہے اور یہ اتنی ہی بے عزت ہے، لکڑی اتنی ہی بے عزت ہے۔ مگر کیل ایک اور جگہ بھی ٹھوکی جا سکتی ہے اور ٹھوکی جاتی ہے، وہ ہے پتھر۔ جب آپ پتھر پر کیل کو ٹھوکیں گے نا تو پتھر ٹوٹ کر بتائے گا کہ میں مر جاؤں گا، غیر کو جگہ نہیں بنا سکتا۔ بس مر جاؤ مگر غیر کو جگہ نہ بنانے دو۔ مرد آباد اسرائیل، بلندتر صلوات پڑھیں گے محمد و آل۔ بلندتر صلوات پڑھیں گے محمد و آل۔ کام تو یہی ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور بلند بلندتر صلوات پڑھیں۔ ایک غیر مسلم صحافی نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان میں شیعوں کے خلاف جو ماحول بنایا گیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ امارات اور سعودی عرب چاہتے یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور سوائے شیعوں کے اس رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔
توجہ ہے؟ محمد آل محمد مجلس میں کچھ خود بافتہ، خود ساختہ، کچھ خوش فہم بیٹھے ہوئے ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے کہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ مولانا نے آج سیاست کی بات کر دی۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھو۔ میں ان لوگوں کے لیے دو جملے کہوں گا۔ پہلے تو جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم سیاسی نہیں ہیں، ان سے بڑا کوئی سیاسی ہوتا نہیں ہے۔ ذرا آپ دیکھ لیجئے گا، ایسا کوئی آپ سے بولے نا کبھی کہنا نہیں وہ ہم سیاست سے دور ہیں، ہمارا ادارہ، اور امام بارگاہوں کے اور مسجدوں کے اور ٹرسٹوں کے ذرا الیکشن میں تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ آپ تو کہہ رہے تھے سیاست سے دور ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے اور پی ٹی آئی والے آپ کی سیاست کو دیکھ کے۔ تو آپ تو کہہ رہے تھے ہم سیاست سے دور ہیں۔ جوڑ توڑ، ہر سچ جھوٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کہاں ہے ہمارے بھائی؟ توجہ ہے؟ دوسرے ان لوگوں سے ایک جملہ اور کہہ دیجئے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ جا کے کہہ دیجئے گا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ تم کربلا سن 61 ہجری میں چھوڑ آئے ہو۔ کربلا تو ہمارے ساتھ چل رہی ہے نا، ہم ساتھ چل رہے ہیں نا کربلا کے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تھوڑا سا تسلی دیجئے، دیر ہو جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیونکہ میں تو دیکھیں، میں عراق میں مجلس نہیں پڑھ رہا، ایران میں مجلس نہیں پڑھ رہا، میں پاکستان میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اور پاکستان کی مجلسوں کا حصہ ہے یہ نعرے۔ مجھے کوئی اپنی وجہ سے نہیں لگوانے، اس کا تقاضا ہے، مجلس کی تہذیب کا حصہ ہے۔ جب درود اور نعرہ لگوایا جاتا ہے، درود کا نعرہ یا مولا علی کے نام کا نعرہ، تو یہ اس کی تہذیب کا حصہ ہے۔ تو مجھے نعرے یہ نہیں کہ گنتے ہیں کہ مولانا کی مجلس میں اتنے نعرے تھے، بڑے نعرے تھے، بڑی مجلس ہوئی، یہ والی۔ تو میں ہر طرح کے ذہن کا خطیب ہوں، میرے مجلس میں الحمدللہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو مجھے سب کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا ہے۔ تو یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو نعروں سے مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نعرہ کیوں لگا رہا ہے؟ ارے تم خود تو لگا نہیں رہے ہو۔ اب جب مجلس میں نعرے اور یہ کیفیت ہو جو ہے، تو مجھے 1.5 گھنٹہ پڑھنا چاہیے نا مجلس؟ جی تو میں اپنا دورانیہ بڑھا دوں گا میرے بچے، میں تھوڑا سا اپنا دورانیہ بڑھا دوں گا تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ تسلی ہو جائے کہ مجلس مولانا کی 15 منٹ کی ہی تھی، تو ہم نے کہا نہیں، ہم 1.5 گھنٹے کی پڑھ لیتے ہیں تاکہ جو کاروباری لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنا حساب پورا کر کے جائیں۔ ہم ان کے دروازے پر بیٹھے ہیں جو وہاں سے غیرت لے کر آئے ہیں، عزت لے کر آئے ہیں۔ شجاعت کا تو عالم یہ ہے کہ بازوؤں کو، آستینوں کو لوٹ لینا، گھونسا مار دینا، تھپڑ مار دینا، یہ بہادری نہیں ہے۔
علم کے بغیر اگر قوت کا اظہار ہوگا تو وہ دہشت گردی ہوگی، شجاعت نہیں ہوگی۔ علم کے سائے میں قوت کا اظہار، توانائیوں کا اظہار۔ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ وہاں سے شجاعت لے کر آئے ہیں، تھک کر نہیں بیٹھے۔ تو مثال دے رہا ہوں، جو گہوارے میں کلہ اجدر چیر دے، بلندتر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، اللہ سخاوت ان کے ہاں اس درجے پر ہے کہ ایک بچہ میرے پاس اس آیت کو لے کر آ گیا، مولانا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دارائی میں بھی عطا کرتے ہیں، ناداری میں بھی عطا کرتے ہیں۔ ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ کہنے لگے مولانا یہ کیسے ممکن ہے کہ نہیں ہوگا تب بھی دیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک قبیلہ ایسا ہے جو نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کہنا ہے مولانا پیسے ہوں گے تو ہم دیں گے نا۔ میں نے کہا تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا۔ یہ ہے مفہوم سخاوت۔ سخاوت ایک ملکہ نفسانی کو کہا جاتا ہے، کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے سخاوت کا۔ کتنے ہی پیسے والے دیکھے جن کے دل چھوٹے ہیں، اور کتنے ہی ککڑی بیچنے والے دیکھے ہم نے جو سال بھر 100 روپے جمع کر کے کربلا کے لیے سفر کرتے ہیں، حسین کے نام پہ مجلس کرتے ہیں، محلے میں غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، ناداروں کے باس پس رکھتے ہیں، ان کے جا کر سنبھالتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں۔ تو اب ہمیں اللہ نے ہمارے حوالے کیا، اور ہم کیسے ہم نقائص لے کر آئیں۔ جہاں ہم نقائص لے کر آئیں تو ان نقائص کو کیسے دور کیا جائے گا؟ فضائل کیسے حاصل ہوں گے؟ یقیناً انہی سے حاصل ہوں گے جو صاحبان فضائل ہیں، جنہیں اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، انہی کے ذریعے سے ہمیں فضائل نصیب ہوں گے۔ تو الحمدللہ میں اور آپ انہیں اپنا بڑا مانتے ہیں۔ مجھ سے ایک صاحب پوچھ لگے آپ پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا دوستوں کا احترام کرتے ہیں، گھر والوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ پروفٹ محمد کے دوستوں کا ہم احترام کرتے ہیں، بے احترامی ہم نہیں کرتے، لیکن مسئلہ پوچھتے ہیں ہم اہل بیت سے۔ جی مولانا مشہدی صاحب نے نماز پڑھائی، اس جماعت میں میرے والد بھی تھے، دعا فرمائے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ تو نماز کے بعد میں نے مولانا سے مسئلہ پوچھا، میرے والد کوئی 15 سال 20 سال بڑے ہوں گے مولانا مشہدی سے، تو مسئلہ میں نے مولانا سے پوچھا۔ وہاں کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ آپ کے والد تو مولانا سے بڑے ہیں، آپ نے ان سے سوال ان سے کیوں نہیں پوچھا؟ میں نے کہا میرے والد ان سے بڑے ضرور ہیں مگر عالم یہ ہے۔ تو بھائی اصحاب مصطفیٰ میں بڑے لوگ بہت ہیں، مگر مسئلہ ہم علی سے پوچھیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، دقت ہے آپ یہ علم، غیرت، شجاعت، عزت، سخاوت، ان کے پاس کوئی آتا ہے نا تو اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ ایک ماچس کی تیلی جو آپ نیاز بنانے کے لیے چولہا جلاتے ہیں نا، ایک ماچس کی تیلی، دیا سلائی، اس کا حساب بھی حسین کے دفتر میں ہے۔ جو امام کے نام پہ خرچہ کرتا ہے، جو امام کی عزا میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، کل قیامت میں حسین رکھیں گے نہیں،
اس کو اس کا اجر ملے گا. اور قیامت تو قیامت یقیناً وہ اجر ہی کچھ اور ہوگا، اور کوئی مقایسہ دنیا کے اجر اور آخرت کے اجر کا نہیں ہے. لیکن ہمیں تو یہاں بھی بہت کچھ مل رہا ہے. سب سے بڑی دولت جو حسین والوں کو مل رہی ہے، سب سے بڑی دولت اطمینان قلب. پیسہ نہ بھی ہو، دولت نہ بھی ہو، سہولتیں نہ بھی ہوں، مگر کسی کے دروازے پہ جا کے سوال نہیں کرتے. اطمینان قلب، استقامت، بہادری، شجاعت اور استقامت اس درجے کی ہے. حالات حاضرہ بھی لے لیجئے اور میرا ایک جملہ ہدیے کے طور پہ لے جائیے. استقامت اس درجے کی ہے کہ وہ مار کر مضطرب ہے، یہ مر کے مطمئن ہے. بلند صلوات ہدیہ کرتے محمد و آل محمد پر. وقت بہت تنگ ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا. ہم وہاں سے نقائص لے کر آئے ہیں، اور خواتین کے بارے میں بھی جو مولا نے فرمایا، مولا نے کہا یہ نقائص لے، ان کے اندر یہ 3 نقص ہیں. عیب نہیں ہے، ہم اللہ کے یہاں سے عیب لے کر نہیں آئے. عیب لے کر آتے تو ہمارے اوپر کچھ بات نہیں ہوتی، اللہ کی خالقیت پر سوال ہوتا کہ عیب دار بنا دیا. اللہ نے ہمیں عیب دار نہیں بنایا ہے. ہم بے عیب آئے ہیں مگر نقائص کے ساتھ. اہل بیت بے عیب آئے ہیں اور فضائل کے ساتھ. یہ موٹے موٹے فرق ہیں، اسی لیے اس دروازے پہ مجمع زیادہ لگتا ہے. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، ایک مفہوم بیان کیا تھا، یہ حسین کے نام پہ مجمع اتنا کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ کربلا میں حسین تنہا کھڑے تھے. ایک ایسا وقت آیا تھا جب عباس مارے جا چکے، جب علی اکبر شہید ہو چکے، قاسم کا پامال لاشا امام حسین گنج شہیدہ میں لا کے رکھ چکے. اب وہ 6 مہینے کا بچہ، اس کے گلے پہ بھی تیر لگ گیا. سلام ہو اس بچے کی ماں پر، اجرکم اللہ. میرے ایک ہندوستانی دوست بیان کر رہے تھے، مولانا روح الظفر، مولانا ولی الحسن صاحب کے بھتیجے، مولانا شمیم الحسن صاحب کے بھتیجے، بنارس کے رہنے والے، کہہ رہے تھے کہ بنارس میں ان کے امام بارگاہ سے روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلتا ہے، اور وہ بنارس کی کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے. جیسے سب جگہ کا جلوس نکلا تو ہم اس راستے پہ آگے آگے جانے لگے جہاں سے جلوس کو جانا تھا، جہاں سے جلوس کو جا کر گزر کر کربلا پہنچنا تھا. جلوس ابھی پیچھے تھا، ہم آگے تھے انتظامات دیکھنے کے لیے. کہنے لگے کہ جیسے ہی ہم آگے بڑھے تو ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں. قریب گئے تو اور تعجب بڑھا کہ ہر عورت کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے. کہنے لگے جب ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں مسلمان ہیں. کہنے لگے بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ کہنے لگے میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کیا کیوں کھڑی ہو، کیا انتظار ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا. ہم آج اپنے بچوں کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسین کے ہاتھوں پر بچے نے ہومک کا تیر لے لیا. اب حسین کربلا میں اکیلے. حضرت پوچھا حضرت آیت اللہ فلسفی سے، آغا فلسفی سے پوچھا کہ آپ نے 10 سال آیت اللہ خمینی کے گھر مجلس عشرہ پڑھا. انہوں نے 10 سال تک عشرہ پڑھا حضرت آیت اللہ خمینی کے ہاں. کہ خمینی کون سے مصائب پہ زیادہ روتے تھے؟
ہوتا ہے، میں خواہش کرتا ہوں ذاکر سے، خطیب سے کہ مولانا آج جناب سکینہ کے مسائل پڑھتے ہیں۔ ہم خواہش کرتے ہیں نوحہ خانوں سے کہ آج حضرت عباس کے حال کا نوحہ سنا دیں۔ ہوتا ہے نا، بعض مسائل پہ ہمیں زیادہ گریہ ہوتا ہے۔ پوچھا آیت اللہ فلسفی سے کہ آیت اللہ خمینی کون سے مسائل پہ زیادہ روتے تھے؟ کہنے لگے رخصت حسین، اس لیے کہ جب علی اکبر جا رہے تھے نا تو حرم کو یہ ڈھارس تھی کہ حسین موجود ہیں۔ جب قاسم جا رہے تھے تو بیویوں کو یہ آسرا تھا کہ ابھی حسین موجود ہیں، لیکن جب حسین جانے لگے تو بیویوں نے حلقہ بنا لیا امام حسین کے، کیا حلقہ بنا لیا۔ آیت اللہ علامہ ذیشان حیدر جوادی کہتے ہیں کہ حسین کو کوئی بازو پکڑ کے بات کر رہا تھا، کوئی حسین ابن علی کی پیشانی کا بوسہ لے رہا تھا، کوئی کان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ ہر شخص چاہتا تھا، ہر بیوی چاہتی تھی کہ حسین مجھ سے بات کریں۔ کہتے ہیں کہ ایک بچی تھی جو دامن پکڑے کھڑی تھی، کیسے مولا نے اپنا دامن چھڑایا اپنی بچی سے، کیسے مولا نے خیمے سے باہر آئے۔ جب گھوڑے کے قریب پہنچے نا، رونے کے ایام میں شب شہادت ہے، مجھے بتائیں تابوت کل ہے یا آج؟ رونے کے دن ہے نا، پرسے کے دن ہے۔ جب خیمے سے نکل کر مولا گھوڑے کے قریب آئے نا تو قریب آ کے عباس یاد آئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا مولا گھوڑے پر بیٹھ رہے ہو اور مولا عباس نے بڑھ کر لگام نہ پکڑی ہو، زین نہ پکڑی ہو، رکابیں نہ تھامی ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا علی اکبر نے سوار نہ کروایا ہو۔ جو ہمیشہ سوار کروانے والا، ہمیشہ جسے سوار کروایا جاتا تھا، اب پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے تو مولا نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا تو بہن سمجھ گئی کہ بھائی کو عباس یاد آ رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو جناب زینب آگے بڑھی اور جیسے عباس لگام پکڑتے تھے، رکابیں تھامتے تھے، زین روکتے تھے، ایسے ہی جناب زینب نے پکڑ کر کہا بابا بھیا ابھی بہن زندہ ہے۔ بہن زینب سے رخصت لی۔ ذوالجناح کو کبھی امام حسین نے چابک نہیں مارا، کبھی امام ذوالجناح کو مارتے نہیں تھے۔ فرماتے تھے تیز چل تو یہ تیز چلتا تھا، فرماتے تھے آہستہ ہو جا تو آہستہ ہو جاتا تھا، فرماتے تھے میں اتر رہا ہوں تو یہ گھٹنے ٹیکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ رو رہے ہیں؟ جب حسین گر گئے نا تو یہ لیٹ گیا تھا کہ امام بیٹھ جائیں۔ یہ امام کے قریب لیٹ گیا تھا، میری پشت پہ آ جائیں، میں آپ کو پہنچا دوں۔ امام نے فرمایا اے راہوار، اے ذوالجناح، مجھے کربلا کے میدان میں لے چل۔ گھوڑا پیر نہیں اٹھا رہا، گھوڑا پیر نہیں اٹھا رہا۔ امام نے تعجب سے کہا کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، پھر پیر نہیں اٹھائے۔ تو امام نے ایک جملہ کہا، جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا ہے، چل میں تجھے نہر کے کنارے تجھے پانی پلا لاؤں۔ گھوڑے نے پھر پیر نہیں اٹھائے تو امام نے تعجب سے اسے کہا اب سے پہلے تو نے میرا حکم کبھی سرتابی نہیں کی، کہ میرے حکم سے سرتابی نہیں کی۔ تو اس نے اشارہ کیا۔ اب جو امام نے اشارے کی طرف متوجہ ہوئے تو کیا دیکھا؟ سکینہ پیر پر بیٹھی۔ پھر اپنی بچی سے رخصت لی، میرے مولا گھوڑے پر بیٹھے روانہ ہوئے۔ جب حسین کا گھوڑا جا رہا تھا نا سخت مسائب میں، تو جیسے حضرت علی اکبر کو محسوس ہوا تھا نا پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے، حضرت علی اکبر نے مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ میرے مولا حسین، مہلا مہلا یا بنیا آہستہ۔ ایسے ہی امام حسین کو محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جو امام نے مڑ کر دیکھا بہن زینب دوڑ دیا۔
اہلاً محلا یبن الزہرا، اے میرے ماں جائے آہستہ۔ حسین فوراً گھوڑے سے اتر آئے، اپنی بہن سے رخصت لی، کچھ تنہائی کی گفتگو جو عظمت جناب زینب ہے، اور پھر بیٹھے گھوڑے پر۔ اب میدان کربلا پہنچے تو میرے مولا نے دیکھا کہ میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ میمنہ والوں کے لباس علیحدہ ہیں، میسرے والوں کے لباس علیحدہ ہیں، قلب لشکر والے کسی اور انداز میں ہیں۔ میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے کے اوپر جب کوئی جواب نہیں آیا تو فرمایا ہاں میری باتیں تمہیں اس لیے اثر نہیں کر رہی کہ تمہارے شکم حرام غذاؤں سے بھر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا اگر نقل قول ہے، نقل مفہوم ہے، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلہ، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے، فیا سیوف و خزینی، تلوارو آؤ میرے ٹکڑے کرو، حالے برشیو آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ یہ کہہ کر امام آگے بڑھے، وہاں سے حملہ ہوا۔ حسین نے چند لمحوں کے لیے، جو رونے آئے، چند لمحوں کے لیے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، اپنے بابا کی شجاعت۔ جس عباس کی شجاعت پر لوگ انگوش پتندان ہو جائیں، اس عباس کے مولا نے کچھ دیر کے لیے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ مقتل کہتا ہے کہ میمنے میں گئے، برق کی طرح میسرے میں آئے، میسرے سے قلب لشکر میں آئے۔ چند لمحوں میں حسین نے تینوں لشکروں کو مخلوط کر دیا۔ جب تینوں لشکر مخلوط ہو گئے تو سپاہی ایک دوسرے پہ تلواریں چلانے لگے، مشتبہ ہونے لگے کہ کس کو مارنا ہے۔ جب امام حسین نے اس انداز کا لشکر کر دیا تو پھر نہر کی طرف دیکھ کر کہا عباس اٹھو، اپنے اکیلے بھائی کی جنگ دیکھو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں جو رونے آئے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، امام صادق دعا دیتے ہیں بلند آواز میں رونے والوں۔ الامان الحفیظ، بچو حسین آ رہا ہے۔ یہ کیفیت کربلا کے میدان میں یزیدی سپاہی کی، 6 مہینے کے سفر سے لوٹنے والا، 6 مہینے بعد کوفے میں داخل ہونے والا مسافر کیا دیکھتا ہے؟ دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، کوئی چہل پہل نہیں، کوئی مرد دکھائی نہیں دے رہا۔ پریشان ہوا، سوچنے لگا آخر کوفے والے کہاں چلے گئے؟ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا، بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، کہا بیٹی پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ کوفے والے کہاں گئے، یہ دکانیں بند کیوں ہیں، یہ بازار بند کیوں ہیں، کوئی مرد کوئی چہل پہل نظر نہیں آ رہی۔ کہا بابا آپ دوبارہ سے تیار ہو جائیے، گھوڑا تیار کیجئے، کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کربلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے۔ حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر اس باغی کو مارنے کے لیے سب نہ گئے تو سزا دی جائے گی۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ نہیں گئے اور آپ گھر میں رہے اور بعد میں کوئی حکومت کی طرف سے سزا نہ ملے، جلدی جائیے اس باغی کو ماریے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے بیٹی سے پوچھا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہا بابا نام نہیں معلوم۔ حاکم کا بس حکم یہ ہے کہ باغی کو مارنے سب چلو۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے پھر گھوڑا اپنا آمادہ کیا، گھوڑے پر بیٹھ کے جب نکلنے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگ میں مال غنیمت ملتا ہے، اور اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائیں، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے عقیق یمنی لے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں، میں زیورات بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھ کر کوفے سے جب کربلا پہنچا تو چند دنوں میں پہنچا تھا، مگر جب پہنچا تو عصر عاشور تھا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ہزاروں کا لشکر ہے جو ایک زخمی بوڑھے کو مار رہے ہیں، مگر اس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگتی ہیں، اتنا روب ہے اس کا، وہ میدان میں اکیلا ہے، اس کا امامہ کھل کے گردن میں آ گیا ہے اور زخمی بھی بہت ہو چکا ہے مگر اس کا جلال بہت ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اسے مارنے کو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، ایک ہی آدمی تو ہے جسے مارنے کے لیے ہزاروں لوگ آئے۔ تو کہا میں نے اپنا گھوڑا کمین گاہوں سے گزار کر اس کے قریب کیا اور چند زرہ کے فاصلے پہ اس کا ذوالجناح، اس کا گھوڑا اور اس کا راہوار اور میں نے تلوار نکال کے ارادہ کیا کہ وار کروں، تو اس نے مجھے مڑ کر دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ کہنے لگا میں گھبرانے لگا یہ کون ہے جو میرے نام سے جانتا ہے؟
میں گھبرا کے رکا تھا، اس نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا حسین آپ سے راضی ہیں، سیدہ زہرا آپ سے راضی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ سانس لیجئے، تھوڑا حوصلہ کیجئے۔ بعض بچوں کو میں دیکھ رہا ہوں، بعض عزاداروں کی کیفیت غیر ہو رہی ہے، رونے کے ایام ہیں۔ میرے حصے کی آخری مجلس کل ہے، میرا دل کر رہا ہے ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ حوصلہ کیجئے، حوصلہ کیجئے، سانس لیجئے۔ حسین کربلا میں اکیلے۔ مولانا حرم حضرت معصومہ میں نے حضرت آیت اللہ مشکینی سے یہ مصائب سنے خود اپنے کانوں سے، مسجد اعظم میں، حرم حضرت معصومہ میں حسین اکیلے۔ پسر سعد نے حرملہ کو آواز دے کر کہا کہ حسین کو گھوڑے سے گرا، جب تک حسین گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے رہیں گے ایسے ہی ہزاروں لوگ کٹتے رہیں گے۔ سنیں گے عزادارو، اب یہ وہ کام ہوا ہے کہ جس کو جناب رباب یاد کرتی رہی، یاد کر کر کے روتی رہی۔ کیا کام ہوا ہے؟ حرملہ نے حسین کے سینے پہ تیر مارا، اور تیر سے شعبہ تیر تھا جو امام کی کمر سے نکل رہا تھا۔ اس کے بعد حسین سے بیٹھا نہیں گیا، گھوڑے پر ڈگمگا رہے ہیں، دائیں گرنے لگتے ہیں۔ اب وہ مسائب جو حضرت آیت اللہ مشکینی سے میں نے سنے، ایک عارف عالم حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں، کبھی دائیں گرنے لگتے ہیں تو اشارہ کر کے کہتے ہیں لا واللہ، لا واللہ، لا واللہ، پھر سمجھ جاتے ہیں۔ پھر بائیں گرنے لگتے ہیں تو وہاں اشارہ کر کے کہتے ہیں لا واللہ۔ آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں لا واللہ کا جملہ وہاں کہا جاتا ہے جہاں کوئی کچھ دے رہا ہو اور کوئی لینا نہ چاہ رہا ہو تو کہتا ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ کون کیا دے رہا تھا؟ حسین کو تو سب گرانا چاہ رہے تھے، کون کیا دے رہا تھا حسین کو؟ کہا ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری گود میں آ جاؤ، زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ، حسین کہتے تھے اماں نہیں، یہ میرا امتحان۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہت گریہ ہو گیا، ایک منزل اور آگے آ جائے۔ ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے، ثواب بڑھائیے اپنا۔ حسین نے آواز دی ذوالجناح اب مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، مجھے زمین پہ اتار دے۔ گھوڑے نے گھٹنے ٹیکے، پچھلے پیر موڑے اور میرے مولا گھوڑے سے زمین کی طرف آئے۔ رو رہے ہیں نا، سن لیں نا، حسین نے زین تو چھوڑ دی مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی، تیروں پر معلق رہا نواسہ رسول۔ اجرکم اللہ۔ ذوالجناح میرے مولا
کر چکر کاٹ رہا ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا، کبھی لیٹتا ہے کہ حسین دوبارہ بیٹھ جائیں، پسر ساتھ کھڑا دیکھ رہا ہے منظر کیا ہے، آواز دے کر کہا خبردار خبردار، تیر جوڑے جانے لگے، خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، قیامت کا منظر ہے، کہتا ہے خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس میں بیٹھے دیکھا ہے، میں نے بچپن میں نبی کو اس میں بیٹھے دیکھا ہے، میں تبرک کے طور پر اسے رکھوں گا، سالم پکڑ کر لاؤ، حق نہیں ہے رونے والوں کا کہ وہ رو کر سوال کریں، تو نے نبی کی سواری یاد رکھی، تجھے نبی کا سوار یاد نہیں؟ سپاہی آگے بڑھے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، 80 سپاہیوں کو اس نے زخمی کیا، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا، اپنے پیروں سے اپنے وجود سے رسیاں ڈالی گئی، کیا کچھ جتن نہیں کیے گئے، مگر جب اس نے 80 سپاہیوں کو زخمی کر دیا، لوگ زخمی ہو کے لوٹنے لگے، تو پسر سعد نے کہا چھوڑ دو، دیکھو کرتا کیا ہے، اب سپاہی پیچھے ہٹنے لگے، جب دیکھا نا سپاہی دور ہٹ رہے ہیں تو اس نے دیکھنا شروع کیا کہ حسین کہاں ہے، مگر عزادارو یہ حسین سے دور ہو چکا تھا، سنیں گے زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہوں، اور دوڑا ہے اس طرف جہاں حسین کو اتارا تھا، مگر عزادارو دیر ہو گئی تھی، میرے مولا کی رگیں کاٹی جا چکی تھی، حسین کے گلے سے خود اجو کمال اللہ، بس آخری جملہ، اس نے اپنی پیشانی حسین کے خون سے رنگین کی، زمین کربلا پر پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور دوڑا ہے خیمہ گاہ کی طرف۔ آپ نے بہت سنا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے پیار ہوتا ہے، آپ نے بہت دیکھا ہے بیٹیاں باپ سے بہت لپٹتی ہیں، ذوالجناح اس خیمے پر گیا جہاں سکینہ